نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے، اور میری وہ بہنیں اور بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی تعلیمی حلقہ میں ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پڑھیں گے، سنیں گے، اور تاکہ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ چل سکے، اپنے اعمال کی فضیلت کا، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ جب بندے کو اپنے نیک اعمال کرنے کا اجر کا پتہ چلتا ہے، اس کو اپنے فائدہ کا پتہ چلتا ہے، تو اس میں عمل کرنے کا زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس عمل کو اچھے سے اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سنتے ہیں جی آج کی حدیث نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فائدے میں ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون اور بھی وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کر لے اور وقت پر ادا کر لے، خشوع و خضوع سے پڑھے، حق تعالی جل شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں ہے، چاہے اس کی مغفرت فرما دیں چاہے عذاب دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی اس کے اہتمام سے کہ اللہ کے عہد میں اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت بھی نہیں ہے، مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس پیر سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ ہم نے یہ حدیث سنی نماز کی فضیلت کے بارے میں، بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اکثر اوقات ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو نمازوں کی پابندی کرو اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو اور اپنے رب سے ڈرو۔ اس نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانوں میں نہ تو کوئی اضافہ ہوگا اگر ہم پڑھتے ہیں، اور اگر ہم نہیں پڑھتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات یا اس کے خزانوں میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، وہ اس کی ذات حقیقی ذات ہے، اس کے صفات حقیقی صفات ہیں، اور وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام بادشاہوں کا اکیلا مالک ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے تو صرف ہمارے فائدے کے لیے عطا کی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے والے بنیں اور اپنی حاجات پوری کر سکیں اور جنت حاصل کر سکیں۔ انسان کو جس دنیا میں بھیجا گیا ہے
صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اور بندگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو نازل فرمایا کہ اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرو، ٹھیک ہے۔ اس میں کہیں ایسا نہیں کہ آپ لوگ رزق مت کھاؤ، آپ لوگ بنگلو کوٹھی میں مت رہو، آپ لوگ گاڑیوں مت پھرو، آپ لوگ جہازوں میں مت گھومو، ٹھیک ہے، جہازوں میں مت اڑا کرو، ایسی کہیں بھی نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے کہ ہم آپ کو بہترین رزق دینے والے ہیں۔ جو لوگ اچھا رزق کا طلبگار ہوتے ہیں ہم ان کو اچھا رزق دیتے ہیں، جیسے کہ بندہ مجھ پہ گمان ہوتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تمہیں تو میں نے صرف آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تم اس دنیا میں تھوڑی سی مشقت کر لو اور اسی تکلیف میں گرمی میں سردی میں، جیسے کہ آپ لوگوں کے لیے کوٹ اتارنا مشکل، جرابیں اتارنی مشکل، بوٹ اتارنا مشکل، رضائی سے اٹھنا مشکل، اور اس کے بدلے میں جب پھر آپ وضو بناتے ہو اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اے میرے ملائکو، اس چیز پر گواہ رہو کہ اس بندے نے میری خاطر میری بندگی کی، سارے کاموں کو چھوڑ کر، سارے آرام اور سائش کو چھوڑ کر، بنگلے کوٹھی کو چھوڑ کر، کوٹ اور جرابیں اور بوٹ اتار کر ٹھنڈے پانی سے میری بندگی کے لیے تیار ہوا ہے، وضو کر رہا ہے اور پھر نماز پرفارم کی، پھر دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس پہ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اظہار ہے ملائکوں کے سامنے کہ اے ملائکو تم گواہ رہو، میں نے اس بندے کی معافرت کر دی، اس سے میں راضی ہو گیا، اس نے مجھے راضی کر دیا، اب اس کو میں راضی کروں گا۔ جب اس کی رضا جو ہے دنیا میں بھی اس کو اس کی مرضی کے مطابق برکت والا رزق ملے گا، اور موت کے بعد والی زندگی، چونکہ موت اٹل ہے، زندگی دنیا کی زندگی کا اختتام اور اس کا جو ہے نا اینڈ ہے، اور یہ بھی اٹل بات ہے کہ دنیا میں انسان نے ایک وقت تک رہنا ہے، ایک مدت تک رہنا ہے، اور اسی مدت کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس مختصر سی زندگی میں آخر کی تیاری کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو اے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، پھر کیوں نہ ہم اپنا وقت دیں، اور آج کیوں دین کی باتیں سننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہو رہے، شیطان ہمیں اس طرف جانے نہیں دے رہا، اپنا نفس جانے نہیں دے رہا۔ میرے دوستوں، اگر ہم اسی طرح نفس کی مانتے رہے اور نفس کی خواہشات کے مطابق چلتے رہے تو قریب ہی ہم غرق ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کوئی بھی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ہمارا دکھ درد دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری داد رسی کرنے والا ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر تمہیں کچھ دیتا ہے تو تمہارا رب تمہیں دے گا، اگر تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہے تو تمہارا رب اپنی رضا تمہیں عطا کرے گا، تمہیں جنت بھی وہی دے گا اور تمہیں خوشی بھی وہی دے گا۔ اور میرے دوستوں، اگر ہم لوگ اس طرح نہیں کریں گے، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پہ زندگی نہیں گزاریں گے، تو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے کیا ہے، تو اتنا ہو جائے گا کہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہمیشہ نقصان والی جگہ، گھاٹے والی جگہ میں پڑ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ کریم ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، اے میرے بندو، دنیا کی معمولی سی زندگی پہ آپ لوگ ناز ادا مت کرو، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مال پہ تکبر و غرور مت کرو، یہ سب کچھ میرا عطا کردہ ہے، میری ہی صفت ہے، میں نے تمہیں اپنی مرضی سے عطا کیا ہے، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی تم سے لینے والا ہوں، سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، لہٰذا میری بندگی کرو، میرا شکر کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، اگر کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو جان رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں ویڈیو کو بند مت کیجیے گا، سکپ مت کیجیے گا، پوری سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، اور دیندار لوگوں کو سپورٹ کیجیے گا، اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیجیے گا، دین کے محنت کے لیے آپ چھوٹا سا قدم لیں، آپ ہر قسم اللہ کی دین کی محنت کے لیے راضی ہو جائیں، کوشش کریں اور اللہ کی دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اس پہ آمادہ ہو جائیں۔ تھوڑی سی خواری ہے کہ اپنا تھوڑا سا جان مال وقت لے کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنا بسترا لینا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے اوقات دینے ہیں اور دین کی محنت کرنی ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، دین سیکھنا ہے، تھوڑا بہت سیکھ لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو سکھائیں، اور پوری امت پوری دنیا پہ چھا جائیں اللہ کا کلمہ لے کر، اللہ کا دین لے کر۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہوگا، ان قریبی فتح ہماری ہوگی، ان قریبی خوشیاں ہوں گی، ان لوگوں کی فتح ہوگی جو رب ذوالجلال کو راضی کرنے والے ہیں، چاہے وہ کفار کیوں نہیں ہیں، اگر وہ کافروں کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ خوش رہیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔